تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جاوید صاحب اسٹرگل کر رہے تھے. تو ایک دن وہ ساحر کے گھر پہنچے تو ساحر نے بڑی نرمی سے ان خودداری کو چوٹ نہ پہنچانے کی غرض سے کہا, نوجوان ڈریسنگ ٹیبل پر 200 روپے رکھے ہیں, رکھ لو, جب ہوں تب واپس کر دینا. 200 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. 100 روپے کا نوٹ تڑوانے تو لوگ بینک یا پیٹرول پمپ جاتے تھے, مگر جاوید نے روپے کچھ یوں رکھے جیسے ساحر پہ احسان کر رہے. رکھ لیتا ہوں, واپس نہیں کروں گا. وقت گزرا, جاوید کی ملاقات سلیم خان سے ہوئی اور پھر تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے خوب پیسے کمائے, مگر ساحر کے وہ 200 روپے کبھی واپس نہیں کیے, بلکہ جب بھی ان سے ملتے تو انہیں چھیڑتے ہوئے کہتے, صاحب آپ کے وہ 200 روپے میرے پاس ہیں, اب واپس کر سکتا ہوں, کروں گا نہیں. ساحر بھی ساحرانہ انداز میں جواب دیتے, وہ تو بیٹا میں تجھ سے نکلوا ہی لوں گا. اور یہ کھٹی میٹھی نوک جھوک ان دونوں میں ہمیشہ چلتی رہی اور ان کی دوستی بھی بدستور قائم رہی. ایسے ہی ساحر کے ایک اور دوست تھے ڈاکٹر کپور, خود دل کے ڈاکٹر تھے مگر ساحر, خود دل کے مریض تھے مگر ساحر کے ڈاکٹر تھے. ساحر اکثر انہیں چھیڑتے ہوئے کہتے, کیوں بھائی ڈاکٹر, میں تجھے دیکھنے آؤں یا تجھے دکھانے آؤں. 25 اکتوبر 1980 کی شام بھی یہی ہوا. ساحر کو خبر ملی تھی کہ ڈاکٹر کپور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اپنے ڈرائیور انور کو بلایا اور فوراً ڈاکٹر کپور کے گھر پہنچے. ڈاکٹر کپور کا جی بہلانے کی غرض سے انہوں نے تاش منگوائی اور انہی کے بستر پر بیٹھ کر پتے بانٹنے لگ گئے. پتے بانٹتے بانٹتے ڈاکٹر کپور کو ایسا لگا جیسے ساحر کا چہرہ کچھ سخت ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے پکارا, ساحر ساحر ساحر. ساحر بستر پر گر گئے. ڈاکٹر کپور نے ساحر کے دل کو بحال کرنے کی بہت کوشش کی, مگر ساحر جا چکے تھے. مرتے مرتے ان کے آخری الفاظ تھے, چہرے پر چیچک کے 1000 داغ سہی ڈاکٹر کپور, زندگی خوبصورت ہے, میں مرنا نہیں چاہتا. بہرحال ساحر مر چکے تھے. ان کا ڈرائیور انور دوڑتا ہوا آیا, اس نے ساحر کی لاش کو سنبھال لیا. ساحر کی لاش کو ان کے گھر لایا گیا. رات ہو چکی تھی. جاوید اختر سب سے پہلے تھے جو وہاں پہنچے تھے. رات بہت ہو گئی تھی, کہاں جائیں, کیا کریں, کسے بلائیں, کچھ نہیں کیا. جاوید اختر نے ساحر کی لاش کے سرہانے بیٹھے رہے اور روتے رہے بچوں کی طرح. جب صبح ہوئی تو ایک ایک کر کے لوگوں کو خبر کرنا شروع کیا اور پھر آنا شروع ہوا لوگوں کا ہجوم, اور پھر شروع ہوا کام. دروازہ کھول دو, کھڑکی بند کر دو, کرسیاں لگا دو, چٹائی بچھا دو. جس نے جیسا کہا جاوید نے ویسا کیا. روتے رہے. ساحر کی لاش کو قبرستان لایا گیا. ایک ہجوم ان کے ہمراہ تھا. ساحر کی لاش کو دفنایا گیا, اور یہ ہجوم جو ساحر کے جنازے کے ہمراہ آیا تھا یہ واپس لوٹنے لگا اپنے سینوں میں ایک خاموشی مسلط کیے ہوئے. جاوید اختر بھی واپس لوٹ رہے تھے چپ چاپ, کہ تبھی پیچھے سے واجدہ تبسم کے شوہر اشفاق دوڑتے ہوئے آئے. جاوید کی پیٹھ کو ہلکے سے تھپ تھپایا اور کہا, جاوید کچھ روپے ہیں؟ وہ میں صبح جلدی جلدی میں آیا, بٹوا رکھنا بھول گیا, قبر کھودنے والے کو دینے ہیں. جاوید اختر نے پوچھا, کتنے روپے؟ اشفاق نے کہا 200 روپے. تڑپ گئے جاوید اختر. اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اشفاق کے ہاتھ میں رکھے اور پھوٹ کر رو پڑے. ساحر صاحب, مر کے نکلوا لیا آپ نے 200 روپے. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے, پل دو پل میری ہستی ہے, پل دو پل میری جوانی ہے. شکریہ حاضرین. شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. میں سنتے رہیں, میرا اپنا گھر ہے یہ, مطلب میں کیا کہوں, مجھے بہت اچھا لگا.
یہ داستان سنا کر. اور ریحان بھائی, شازیہ میم, بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں ذرا کم سناتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. شکریہ, تھینک یو.